علی ظفر صاحب آپ سے آغاز کروں گی، فرمائی دیجیے گا آج کے بعد کیا تاریخ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایک ایسے جج کے طور پر یاد رکھے گی کہ جنہوں نے اپنی طاقت کو از خود قربان کیا کہ جو اس سے پہلے کوئی چیف جسٹس نہ کر سکا، اور وہ بھی ان ججز کے ساتھ جو مخالف سوچ کے حامل تھے؟ جی بالکل مہر، یہ تو دیکھا گیا تھا کہ ان کی بار بار آبزرویشن یہی تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں تو اپنے اختیارات ایک طرح سے مشاورت کے ساتھ ان کو استعمال کرنا چاہتا ہوں، اور میں نہیں صرف بلکہ ہر چیف جسٹس آنے والا بھی پھر اسی طرح مشاورت سے ہی یہ فیصلے کرے گا، کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت جو پرانے فیصلے ہیں ان سے بڑا نقصان ہوتا رہا ہے، اور مختلف چیف جسٹسز جو ہیں اس پہ غلط طریقے سے بینچز بناتے رہے، یہ ان کا کہنا تھا، انہوں نے آبزرویشن دی، اور وہ اسی موقف پہ قائم رہے، اور ایونچولی ان کے ساتھ 9 مزید ججز بھی اسی موقف پہ آ گئے، اور انہوں نے یہی کہا کہ یہ اختیارات جو چیف جسٹس کے لیے گئے ہیں اور اس کو ایک 3 ممبر بینچ کے پاس بھیجا، 3 ججز کے پاس بھیجا گیا ہے، یہ درست ہے۔ مہر آپ کو بتاؤں یہ کیس جو ہے اس کے 3 پہلو ایکچولی آپ ان کو ایگزامن کریں۔ ایک پہلو تو یہ تھا جس کا آپ نے ذکر کیا کہ اپیل کا حق دے دیا گیا تھا آرٹیکل 184(3) کے فیصلوں کے خلاف۔ دوسرا اس کا پہلو یہ تھا کہ چیف جسٹس صاحب کو کہا گیا تھا کہ چیف جسٹس صاحب آپ اکیلا اپنا اختیار استعمال کر کے بینچز نہیں بنا سکتے، آپ کو آرٹیکل 184(3) کے معاملے میں مشاورت کرنی پڑے گی اپنے 2 چیف ججز کے ساتھ، اور پھر فیصلہ کریں گے۔ اور تیسری ایک چیز جو آخری وقت پہ ڈالی گئی تھی اس قانون میں وہ یہ تھا کہ یہ اپیل کا جو حق ہے وہ ماضی میں بھی، ماضی کے جو کیسز ہیں، جتنے بھی کیسز ہیں، چاہے ان میں ریویو ہو گیا ہو، وہ فائنل بھی ہو گئے ہوں، ان پہ بھی لاگو ہوتا ہے۔ اور یہ جو آخری شک ڈالی گئی تھی اس کا جو اندازہ تھا ہم سب کو، وہ اس کا مقصد یہ تھا پرٹیکولرلی کہ وہ جو پاناما کا کیس ہے نواز شریف صاحب کا، ان کو اس میں حق مل جائے کہ وہ بھی اپیل کر سکیں۔ تو یہ 3 اس کے پہلو تھے۔ پہلے 2 جو معاملے تھے، اپیل دینا اچھی بات ہے، اپیل دینا میں اس کا حمایت کرتا ہوں، اپیل ہونی چاہیے۔ اسی طرح چیف جسٹس صاحب 2 ججز کے ساتھ مشاورت کر کے آرٹیکل 184(3) کے فیصلے کریں، یہ بھی اچھی بات ہے، ایسا قانون ہونا چاہیے۔ تو ان دونوں قوانین کو صرف ایشو یہ تھا کہ کیا یہ قانون جو ہیں یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے آ سکتے ہیں یا عام قانون سازی کے ذریعے آ سکتے ہیں۔ تو آج سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ سپریم ہے اور پارلیمنٹ قانون پاس کر سکتا ہے، اور اس کے تحت انہوں نے کہا کہ یہ جو دونوں قانون ہیں یہ ویلڈ ہیں۔ لیکن جو تیسری شک تھی کہ کیا یہ اپیلیں ماضی کے قانون پہ بھی، جو کیسز ہیں جو فائنل ہو گئے ان پہ بھی لگتی ہے کہ نہیں، 8 ججز نے فیصلہ کیا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ماضی پہ لگائیں اور سارے کیسز کھول دیں، اس طرح تو سپریم کورٹ میں ہزاروں کیسز کھل جائیں گے اور سپریم کورٹ صرف پرانے کیسز ہی دیکھتا رہے گا، تو یہ غیر آئینی ہے۔ اور اس حد تک یہ جو اپیلیں تھیں وہ ایک طرح سے ایکسپٹ کر لی گئیں۔ تو یہ تھا اس کیس کے جو سمری ہے، اور میری نظر میں فیصلہ ہو گیا ہے۔ اس کے 4 پوائنٹس نکلتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آئین سب سے سپریم ہے، نمبر 2 پارلیمنٹ آئین کے مطابق قانون بنا سکتا ہے، نمبر 3 آئین کی تشریح کرنا اور یہ فیصلہ کرنا کہ کون سا قانون آئین کے مطابق ہے اور کون سا قانون آئین کے خلاف ہے، یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے یا عدالتوں نے کرنا ہے، اور نمبر 4 کہ اگر کوئی قانون آئین کے خلاف ہوگا تو اس کو کالعدم قرار دے دیا جائے گا، اور اگر کوئی قانون آئین کے فیور میں ہے، آئین کے مطابق ہے، تو پھر وہ اس کو عدالت امپلیمنٹ کرے گی۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا مفہوم ہے اور یہ اس کا رزلٹ ہے۔ اور بیرسٹر امتیاز صاحب، آپ نے بڑے جارحانہ کہوں نہ ڈر کہوں، بڑے زبردست طریقے سے آپ نے اس ایکٹ کے خلاف اپنے دلائل بھی پیش کیے، گو کہ آپ کے کو کاؤنسل خواجہ طارق رحیم 2 پچھلی سماعتوں میں پیش نہیں ہوئے، کیا واقعی بڑے دل گرفتہ تھے چیف جسٹس یا بینچ کے رویے سے یا ناشنوائی ہونے پر؟ اس پہ بھی وضاحت کیجیے گا ذرا۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا۔ دیکھیں، اس کیس کے اندر جیسے جیسے ٹائم گزرے گا ہمیں پتہ لگے گا کہ اس عدالتی فیصلے کے کیا فائدے اور کیا نقصانات ہیں۔ جہاں تک رہے گی خواجہ طارق رحیم صاحب کی بات،
تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ دل گرفتہ تھے. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی مناسب سلوک نہیں کیا گیا. پرٹیکولرلی آپ کے پروگرام، آپ نے ساری لائیو پروسیڈنگز دیکھی ہوں گی. سینئر وکلا کے ساتھ ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا ہے کہ کورٹ پروسیڈنگز جو ہیں وہ تمام وکلا کے ساتھ اور پرٹیکولرلی سینئر وکلا کے ساتھ ایک اچھا بیہیویئر اڈاپٹ کیا جائے گا. بٹ اس سے آگے کیا کہیں، آپ ساری پوری دنیا نے دیکھا ہے، پوری قوم نے دیکھا ہے. جہاں تک رہے گی بات آرگیومنٹس کی، جس طرح بیرسٹر علی ظفر صاحب آپ کو سب سارا اس کا انالیسس کر سکے ہیں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ اس طرح کی ججمنٹ جو ہیں وہ تاریخ ان کو دیکھے گی کہ ان کا کتنا فائدہ اور کتنا نقصان ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کچھ عرصہ پہلے، آج سے 10-12 سال پہلے، 31 جولائی کی ججمنٹ جو حسین ہائی کورٹ بار کے طور پہ سامنے آئی، اس کے متعلق بھی ہر سیگمنٹ اور ہر وکیل نے کہا سبحان اللہ، واہ واہ کیا ججمنٹ ہے. لیکن وقت نے ثابت کیا کہ وہ ججمنٹ جو ہے وہ تمام عدلیہ کی کمزوریاں اور اس کی بیماریوں کا باعث بن گئی. انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس ججمنٹ کی وجہ سے عدلیہ کا وقار مجروح ہوا، جوڈیشری نقصان میں گئی. 18th امینڈمنٹ جب آئی اس وقت بھی سب لوگوں نے کہا کہ واہ واہ، اب ملٹری انٹرونشن رک گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے. لیکن آج پاکستان کے اندر جو بڑے بڑے میجر ایشوز ہیں، کانسٹیٹیوشنل ایشو، وہ 18th امینڈمنٹ کی نامناسب امینڈمنٹ کی وجہ سے ہے. تو یہ وقت دکھائے گا کہ عدالت اور عدالت کے حالات کیسے چلتے ہیں ججمنٹ کے بعد. سر ایسا ہی ہے، لیکن ایکٹ کے تحت اب آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تمام مقدمات کے لیے بینچ چیف جسٹس کے علاوہ سپریم کورٹ کے دیگر 2 سینئر ترین ججوں پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو سنے گی. سو بیرسٹر امتیاز، ماضی میں چیف جسٹس کو ماسٹر آف روسٹر کہہ کر مطلق العنان عامر بنا دیا گیا تھا. اس فیصلے کے ذریعے سپریم کورٹ کے ججوں کی اکثریت نے اس اصطلاح کو مسترد کر دیا ہے. لیکن آپ جو مستقبل کی بات کر رہی ہے، آپ کی آنکھ کیا دیکھ رہی ہے یا کیا خدشہ ہے؟ سپریم کورٹ نے فیصلے میں پارلیمان کی بالادستی کی توثیق کی ہے فقط، یا اور بھی بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے سر؟ اب پارلیمنٹ انڈائریکٹلی بھی آئین میں چینجز لا سکے گی جب دل کرے. دیکھیں، سچ یہ ہے کہ آرٹیکل 184(3) انتہائی بے دردی کے ساتھ اس کا استعمال کیا گیا. اس میں کوئی آپ کو پاکستان میں وکیل نہیں ملے گا جو یہ کہے گا کہ اس کا بے دردی سے اور غیر قانونی استعمال نہیں ہوا. اور اس کی ابتدا چودھری افتخار ایرا میں شروع ہوئی تھی، اور باقی اس کے بعد جو چیف جسٹس تھے انہوں نے بھی تواتر سے اس کے ساتھ پوری قوم کے ساتھ ظلم کیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کو سلجھانے کا طریقہ کار، اس سے فائدہ نہیں ہوگا کہ ایک جج کی بجائے 3 جج فیصلہ کریں. ہیومن ریسورس کہاں ہے ہمارے پاس ان کیسز کو ہینڈل کرنے کی؟ کیا ہمارے پاس قابلیت اور اچھی ہیومن ریسورس اس وقت عدلیہ میں موجود ہے؟ افسوس کا مقام ہے کہ نہیں، موجود ہی نہیں ہے. کیسز یہ کہنا کہ 14 دن میں لگ جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ججمنٹ 3 سال 2 سال سے ججمنٹیں نہیں آتی. یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل ہے نیشنل ڈائیلاگ، اور اس نیشنل ڈائیلاگ میں ہم اپنے سسٹم کی کمزوریوں کو دیکھیں، پرٹیکولرلی جوڈیشری کی جس سے میں بلانگ کرتا ہوں، اور بار اینڈ بینچ بیٹھ کے سچائی کے ساتھ ان مسئلوں کو حل کریں.